دو تین دفعہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں آئے اور ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا اور واپس چلے گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بالکل قریب آ گئے اور سیدنا ابوبکر کو لوگوں نے مطلع کیا، کسی نے سبحان اللہ کہہ کے، کسی نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مصلی پر نماز پڑھاتے رہو، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی. حضرت ابوبکر تک ان تکبیرات کی آواز پہنچتی تھی اور وہ پیچھے مقتدی تک پہنچاتے تھے، سارے مقتدیوں تک. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر جب میں نے حکم دیا تھا تم نماز پڑھاتے رہو تو تم نے کیوں نہیں پڑھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اپنے مصلی پر کھڑا رہے. یعنی یہ اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے باپ کی طرف نسبت کی. ابو قحافہ کا بیٹا، اس کا کیا مقام اس حوالے سے کہ وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے وہ امامت کے اوپر فائز ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح نماز میں کوئی عارضہ لاحق ہو تو عورتیں جو ہے نا وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا کریں، مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کے امام کو مطلع کریں. کیونکہ کچھ صحابہ نے یوں مطلع کیا سیدنا ابوبکر کو، کچھ نے سبحان اللہ کہہ کے. تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے. یہ مسئلہ بھی آپ نے کلیئر کیا. تو سیدنا ابوبکر کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی کیونکہ انہوں نے ہر دفعہ ہی مصلی چھوڑ دیا. البتہ اس روئے عرض پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. بلکہ اگر کہا جائے اس روئے عرض پہ کوئی غیر نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو سوائے ایک شخص کے، اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی. اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 633 ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو جو اکثر پوچھی جانے والی چیزیں نا وہ مجھے یاد رہ جاتی ہیں. 633 صحیح مسلم میں. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران، اس حدیث کے الفاظ ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے. یعنی سفر میں جا رہے تھے، کچھ قافلے آگے تھے کچھ پیچھے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وضو کروایا. کہتے وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ مبارک دھویا اس کے بعد ہاتھ دھونے لگے تو آپ کے یہ کرتے کی جو آستین تھی نا یہ اتنی تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کی آستینیں یوں نکال کے نا کرتا مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے. یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ ہے. بعض لوگوں کی خصوصاً عورتوں کی بعض اوقات نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کف تو وہ ادھر تک ہی ایسے کر لیتی ہیں. یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا، کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا ہی اتار لیا، اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا. اور پگڑی آپ نے پہنی تھی تو آپ نے پگڑی نہیں اتاری بلکہ پگڑی کے اوپر ہی سر کا مسح کر لیا. پھر سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا. آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے، تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے موزوں کو چھوڑ دو، میں نے یہ طہارت کی حالت میں پہنے تھے. کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابیں پہن لیں، مسافر 3 دن اور 3 رات تک صحیح مسلم میں آتا ہے 639 نمبر حدیث میں کہ وہ مسح کر سکتا ہے، اور مقیم جو ہے 1 رات اور 1 دن تک. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. پھر ہم آ کے جب قافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن بن عوف امامت کروا رہے تھے. تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کے ان کو متوجہ کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر عبد الرحمن بن عوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہیں. عبد الرحمن بن عوف نے حکم کو ادب پہ ترجیح دیتے ہوئے، جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو ادب پہ ترجیح دی جائے، نماز پڑھاتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی. جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی ایک رکعت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی.
یہ واقعہ صحیح مسلم میں 633 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ ایک واحد صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف، جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام بھی غیر نبی نہیں ہیں، وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہیں، وہ غیر نبی نہیں ہیں، وہ نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔